أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فرمایا تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو بغیر جرم کے تباہ کر دے جبکہ ان کے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. بے شک تیرا رب اگر چاہے تو تمام انسانوں کو ایک ہی گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے. إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. فرمایا بے راہ روی سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. اسی آزادی انتخاب اختیار اور امتحان کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء کے جو واقعات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کام کرتے رہیں گے. وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ. اور تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. فرمایا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی بندگی کرتے رہو اور اسی پر بھروسہ رکھو. جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. اللہ. الحمدللہ آج سورۃ ہود مکمل ہو چکی ہے. کم و بیش پہلے پارے سے لے کر آج 12ویں پارے تک پہنچے ہیں. کم و بیش 2-2.5 سال کا عرصہ لگ چکا ہے. اللہ پاک استقامت عطا فرمائے اور ایسے ہی یہ نہر دریا جاری رہے اور مسافر فائدہ اٹھاتے رہے. یہ ایک علم کا دریا ہے. آپ جو بیٹھے ہو سنتے ہو استقامت کے ساتھ، اس کے اندر آپ کا بھی کمال نہیں، اور جو میں سنا رہا ہوں اس کے اندر میرا بھی کوئی کمال نہیں. یہ محض اپنے اللہ پاک کی توفیق ہے.
ابھی شروع میں آپ نے دو آیات سنی ہیں، اللہ پاک یہاں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ فرمایا تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو بغیر جرم کے تباہ کر دے، جبکہ ان کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہوں جو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہوں۔ کیا مطلب؟ فرمایا وہ بستی اس وقت تک ہلاک نہیں ہوتی جس وقت تک اس بستی میں اللہ کی دعوت و تبلیغ کرنے والے موجود رہیں۔ جب دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ختم ہو جائیں پھر اس بستی کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، جن انبیاء کی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، جو عرصہ اللہ پاک کی طرف سے تھا اتنا عرصہ وہ دعوت دیتے رہے ہیں، اور قوم نے حق دھرمی اور ظلم کی انتہا کی ہے، ضد کی انتہا کی، تو جب اللہ پاک عذاب بھیجنا چاہتے تھے اس علاقے کے اس نبی کو فرماتے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ بھی چلے جائیں اور آپ کے اتباع کرنے والے جو ہیں ان کو بھی ساتھ لے جائیں۔ جتنے انبیاء، معلوم یہ ہوا کہ پیچھے جو اللہ کا عذاب آ رہا ہے یہ ان لوگوں پہ آ رہا ہے جو اللہ کی محبت دل میں بسائے ہوئے نہیں ہیں، دعوت و تبلیغ کرنے والے نہیں ہیں۔ میں نے خود پڑھا، ایک جگہ یوں بھی ہے، ایک بستی میں عذاب آ رہا تھا، وہ ایک جھونپڑی میں ایک اللہ اللہ کرنے والا بیٹھا ہوا، فرشتوں نے کہا یا اللہ ادھر تو تیرا اللہ اللہ کرنے والا بیٹھا ہے، پر میں اس کو اٹھا کر اسی کے اندر ڈال دوں۔ یا اللہ تیری عبادت کرنے والا ہے۔ فرمایا یہ اپنی ذات کے لیے کرتا تھا، لوگوں کو دعوت نہیں دیتا تھا، لوگوں کی فکر نہیں کرتا تھا۔ جیسے آج کل کہتے ہیں ککڑ مٹی اڈاوے تو سیر اپنے پاوے سانو کی، جتنے کوئی مردہ مرے۔ یہ اس عابد کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ جب اللہ پاک خود فرما رہے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے۔ وہ تم میں سے وہ کون ہے؟ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، نعوذ باللہ ابو جہل ہے؟ نہیں، وہ تو کافر ہے۔ مسلمانوں میں سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت، تم تو نیک ہو نا، تم تو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہو، لیکن تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، بھلی باتوں کی دعوت دے اور بری باتوں سے منع کرے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وأولئک هم المفلحون۔ جو لوگ یہ کام کریں گے فرمایا وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ چوتھا پارہ ہے، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کی طرف بلائے اور نیک باتوں کی دعوت دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور بری باتوں سے منع کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی کامیاب ہوں، وہ لوگ کامیاب۔ معلوم یہ ہوا نماز پڑھنا، ذکر و عبادت کرنا
یہ تو اپنی ذات کے لیے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن اللہ ان کو پسند کرتے ہیں کہ جو پورے عالم اسلام کی فکر کرے، اللہ کی ساری مخلوق کی فکر کرے۔ باتوں میں بات آ گئی۔ اب چمٹی کتنی حقیر چیز ہے کہ پاؤں کے نیچے آتی ہے، لیکن اس چمٹی نے اپنی دوسری چمٹیوں کی فکر کی کہ کہیں یہ روندی نہ جائیں، اور ان کی فکر کر کے کیا کہہ رہی ہے، او چمٹیوں جلدی جلدی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں روند نہ دے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ پاک نے اس کی اس فکر کو اٹھا کر اپنا کلام بنا دیا۔ علماء نے لکھا ہے اس نے دعوت و تبلیغ نہیں کی، صرف اپنی چمٹیوں کی فکر کی ہے، اللہ نے اس کے بول کو پسند کیا ہے، اور جو امت کی فکر کرے گا اس کی شان کتنی بلند ہو۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ پاک نے اس کی آواز کو اٹھایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دی۔ سلیمان علیہ السلام اس کی آواز سن کر فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی بات سن کر مسکرانے لگے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ آپ مجھے توفیق دیں، چمٹیاں تو بہت ساری ہیں، مجھے کیا پتا ان میں سے وہ کون سی چمٹی ہے، اگر آپ مجھے توفیق دیں میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک خود قرآن پاک کے طرف فرماتے ہیں، وَقَالَتْ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ فرمایا جب چیونٹیوں نے اپنی چیونٹیوں سے کہا، او چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، فرمایا سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالیں اور انہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، فرمایا اللہ پاک نے یہ آواز جب سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچائی، مسکرانے لگے، اس کی بات پہ تبسم فرمایا، اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے توفیق دے میں اس سے بات کروں۔ روایت کے اندر آتا ہے سلیمان علیہ السلام نے جب اس چمٹی کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پہ رکھا، باتیں کرنے لگے، بہت ساری باتیں کی۔ ایک بات یوں بھی کی، بتا اس وقت مرتبہ کس کا بلند ہے؟ تو کہنے لگی اور باتوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، پر اتنا غور کرتی ہوں کہ بادشاہ کا ہاتھ میرا تخت ہے۔ سبحان اللہ، بادشاہ کا ہاتھ میرا تخت ہے اور میں اس کے اوپر ہوں، مجھے یوں کہنے دو، بادشاہ کا ہاتھ میرا تخت ہے، اس کے اوپر میرا بخت ہے۔ اللہ کی قدرت۔ تو میں بات کر رہا تھا، اس چمٹی نے اپنی چمٹیوں کی فکر کی ہے، اللہ نے اس کی فکر کو اٹھا کر اپنا کلام بیان فرمایا ہے۔ جو امت کی فکر کرے گا خود اندازہ لگاؤ اس کی شان کتنی بلند ہوگی۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، فرمایا جو آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی دوسرے بھائی کے جائز کام کے لیے، اللہ پاک اس کے گھریلو کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کے دین کے لیے نکلے گا اس کی شان کتنی بلند ہوگی۔ سبحان اللہ۔
حضرت ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکے چچا ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اگر باپ بھی صحابی ہو بیٹا بھی صحابی ہو پھر کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اعتکاف میں بیٹھے تھے، رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف میں بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا، کیا کہنے لگا، حضرت جی مجھے یہ مسئلہ ہے، پریشانی، اگر آپ سفارش کر دیں میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ حضرت نے جوتا اٹھایا، اعتکاف توڑ دیا، اس کے ساتھ چل پڑے۔ کس نے کہا حضرت جی آپ کا تو اعتکاف تھا؟ فرمایا اس روزے والے نے جو اس اعتکاف کا مرتبہ بتایا ہے، اس نے کسی آدمی کے جائز کام کے لیے نکلنے کا بھی مسئلہ بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا؟ فرمایا یہاں اعتکاف کر رہا ہوں، مجھے ایک اعتکاف کا ثواب ہے، میں اس کے جائز کام کے لیے جا رہا ہوں، اللہ پاک مجھے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائیں گے، یہ تو میں دوبارہ قضائی دے لوں گا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگو، جو دنیا دار کے لیے جائز کام کے لیے گھر سے چلتا ہے، اللہ کتنا اجر فرماتے ہیں۔ جو اپنے اللہ کے دین کے لیے چلتا ہے، اللہ پاک اس کو کتنا قبول فرماتے ہیں۔ یہ جو آپ بیٹھے ہو، یہ اللہ پاک نے آپ کے دلوں کو اپنی رحمت والی مٹھی میں لیا ہوا ہے۔ بات آگے چلاتا ہوں، اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ہم اس وقت تک کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اس بستی میں اللہ اللہ کہنے والا موجود ہو، اللہ کا داعی ہو، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو، فکر کرنے والا ہو، اس بستی کو ہم ہلاک نہیں کرتے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال لا الہ الا اللہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس دنیا میں اللہ اللہ کہنے والے ہوں گے۔ میں حیران ہوں، یہ جو دنیا در ہو، یہ علماء سے تنگ ہے، حالانکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں او دنیا دارو، ہم جو دنیا کی تمہیں سہولیات دے رہے ہیں، رزق کی فراوانی دے رہے ہیں، زمین کی پیداوار دے رہے ہیں، ان کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ جب یہ نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ دنیا کا دسترخوان بھی لپیٹ دیں گے ان کی وجہ سے۔ اور اللہ کی شان ہے، علماء کی وجہ سے یہ دنیا دار لوگ عیاشی کر رہے ہیں اور تنگ بھی ہم سے ہیں، تنگ بھی علماء اے بخشی گئے تھے اسی ابے بخشی جاؤ، علماء سے تنگ اے جیڑے ہے مولوی ودینا۔ اللہ کی شان، یہ تو ایسے لگتا ہے وہ ایک کہتے ہیں نا بکری، اس کو ذبح کرنے کے لیے آدمی چھری تلاش کر رہا، چھری نہیں مل رہی، تو بکری کی عادت ہے کہ اپنا کھر زمین پر کھرچتی ہے، وہ ایسے کھرچ رہی تھی، اللہ کی شان، نیچے چھری تھی اوپر مٹی پڑی ہوئی، وہ کھرچتی کھرچتی وہ مٹی ہٹ گئی نیچے سے، چھری نے زہر ہو، اس نے کہا واہ، اس نے اپنی شامت خود بلائی، نہ کھرچتی نہ چھری ملتی۔ تو بات یہ ہے، یہ علماء سے جو تنگ ہیں، اس کا مطلب ہے قیامت خود بلا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میں انہی کی وجہ سے تو میں نے اس وقت تک قیامت قائم نہیں کرنی جب تک اللہ اللہ کہنے والے ہوں گے، ایمان و یقین والے ہوں گے، توحید والے ہوں گے۔ لیکن جب یہ چلے جائیں گے ہم یہ دنیا کی صف لپیٹ دیں گے۔ اس لیے تو میں نے پہلے مثال دی ہے نا، جتنے انبیاء کی قوموں کی طرف اللہ کا عذاب آیا ہے،
تو اللہ پاک کیا فرماتے تھے؟ ان انبیاء کو فرماتے تھے تم اب صبح ہوتے ہی یہاں سے چلے جاؤ، جس نبی کا واقعہ دیکھو چلے جاؤ، اور اپنے ایمان والوں کو ساتھ لے کے چلے جاؤ۔ نوح علیہ السلام کو دیکھو، 950 سال اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ جب عذاب آنے کا ٹائم ہوا تو کیا فرمایا؟ تم تو اپنے آپ کو اور اپنے قیمتی مسلمانوں کو اس کے اندر ڈالو اور یہاں سے اللہ، پھر عذاب آیا پیچھے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھو، صالح علیہ السلام کو دیکھو، جتنے انبیاء کے واقعات ہیں، جب تک اللہ والے ہیں عذاب نہیں آیا، اللہ والے جا رہے ہیں پیچھے عذاب آ رہا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ پاک یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ اگلی بات بڑی عجیب ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اس نقطے پہ غور کرو، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اور میں بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، ساری دنیا میں توحید والے، کوئی مرزائی، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی کراڑ، کوئی بھی نہ ہوتا، سارے ایمان و یقین والے۔ مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آدمی کہہ سکتا ہے جب ساڈے وسوئی گل کوئی نہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں، اور اکثر لوگ کہتے بھی ہیں اللہ خود فرما رہے ہیں اگر میں چاہتا تو سارے ایک کلمے پہ ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بتانے کا مقصد یہ ہے، اللہ بتا یہ رہے ہیں کہ میں زبردستی کسی کو ایمان پہ نہیں لانا چاہتا۔ اگر میں ان پہ جبر کروں، زبردستی ایمان پہ لے آؤں، لا سکتا ہوں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی، جبر، تنگی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جتنے لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، جتنے لوگ برے اعمال کرتے ہیں، فرمایا اللہ پاک نے ان کو جزوی اختیار دے رکھا ہے، جزوی اختیار دے رکھا ہے، اس کی وجہ سے ان کو صلہ ملے گا، جزا صلہ ملے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں اور کہا جائے 5 منٹوں کے اندر اندر تو نے 1 کلومیٹر سفر طے کرنا، اور 10 منٹ کے بعد دیکھا جائے وہ وہیں کا وہیں ہے، تو کوئی سوٹا اٹھا کر مارنے لگ گیا، تم نے میرا کہنا کیوں نہیں مانا؟ اب یہ بات جائز ہے؟ جائز نہیں ہے نا۔ اوپر دیکھنے والا بھی کہتا بھئی یہ جاتا نہ جاتا یہ بات کی بات تھی، اور تو اس کے پاؤں کھولتا تو صحیح، پھر دیکھتے یہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا، تیرا کہنا مانتا ہے یا نہیں جاتا، جب اس کے بس میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ پاک کی طرف سے اس طرح ہمارے اوپر جن کے دلوں کے راستے بند ہیں، اللہ کی طرف سے تالے لگے ہوتے، ان کے اختیار میں نہ ہوتا، تو قیامت کے دن جب وہ جہنم میں جا رہے ہوتے وہ کہتے یا اللہ جب آپ نے تالے لگائے ہوئے تھے ہمارے بس میں کیا تھا، ہمیں جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ لیکن اس لیے فرمایا نہیں نہیں، ہم نے دنیا میں جو تمہیں جزوی اختیار دیا ہوا تھا وہ اس طرح جیسے ہم نے تمہارے دلوں کے تالے کھولے ہوئے تھے، تمہارے بس میں تھا، تم کوشش کرتے، محنت کرتے، تم سیدھے راستے پہ آ سکتے تھے۔
اس لیے فرمایا ہر انسان کے دل میں دو نمائندے ہیں، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر۔ ہر مسلمان کے سینے میں دو نمائندے ہیں، ایک رحمان کا نمائندہ ہے، ایک شیطان کا نمائندہ ہے۔ مسلمان تو مسلمان ہے نا، کافر بھی ہے، اس کے دل کے اندر بھی اگر اس کو کوئی دعوت و تبلیغ نہیں بھی دے رہا، کوئی تبلیغی ساتھی نہیں پہنچا، کوئی عالم نہیں پہنچا، پھر بھی اگر وہ جنگلوں میں ہے، پھر بھی اس کے دل کے اندر والا نمائندہ جو رحمان کا ہے اس کو تلقین کر رہا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، ایک دہریہ تھا۔ دہریہ اسے کہا جاتا ہے جس کا یہ یقین ہو کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں، خود بخود چل رہی ہے۔ اتفاقاً وہ مسلمان ہو۔ کسی اللہ والے نے پوچھا بتا تو مسلمان کیسے ہوا ہے؟ کسی نے محنت کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، کسی نے محنت نہیں کی۔ کہا پھر تو مسلمان کیسے ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں بحری جہاز پہ جا رہا تھا، اچانک ہمارا جہاز بھنور میں آ گیا، طوفان آیا، جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، میں ایک پھٹے کے ساتھ چمٹ گیا، اور بڑی دریا کی روانی تھی، تیزی تھی، میں اس کے اندر جا رہا تھا۔ توجہ کیجئے، آگے سے اللہ والا کہنے لگا صحیح صحیح یقین سے بتا، جب دنیا کے ہر اسباب سے تو مایوس تھا، اس وقت تیرے دل پہ کیا گزر رہی تھی؟ دنیا کے تمام اسباب سے تو مایوس تھا نا، اب کوئی ذریعہ نہیں بچنے کا، اس وقت تیرے دل پہ کیا گزر رہی تھی؟ کہنے لگا کہ میرے دل پہ کوئی تھپکی دے رہا تھا، میرے دل کو کوئی خیالات دے رہا تھا کہ پریشان نہ ہو، اب بھی کوئی ہے جو تجھے بچا سکتا ہے، اب بھی کوئی ہے جو تجھے بچا سکتا ہے، تو چاہے جیسے جا رہا ہے مایوس نہ ہو، ایک ایسی طاقت ہے جو اتنی طغیانیوں میں بھی تجھے بچا سکتی ہے۔ جب اس نے یوں کہا، اللہ کے ولی نے کہا وہی تو ذات اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو دل کے اندر دعوت ہو رہی ہے، القاء ہو رہا ہے، خیالات آ رہے ہیں، انسان کہتا ہے، ایک دل کہتا ہے نماز پڑھ لوں، ایک دل کہتا ہے ٹھہر جا، دل تو ایک ہے، یہ دو رخ کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب دل کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا، ٹھہر جاؤ، سردی لگتی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، بستر گرم ہے، بڑے مزے کی نیند ہے، پر میں اس وقت شیطان کا نمائندہ تیرے دل پہ خیالات ڈال رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کہتا ہے یار اٹھ، زندگی کا پتہ نہیں، کیا خبر یہ آخری نماز ہو، جلدی کر اٹھ جا، فرمایا اس وقت رحمان کا نمائندہ تیرے دل کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ بھی تو انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نام، ہاں میں بھی انسان ہوں، میرے سینے میں بھی دو نمائندے ہیں، ایک شیطان کا نمائندہ ہے، ایک رحمان کا نمائندہ ہے، لیکن تمہاری اور میری کیفیت جدا جدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا جو رحمان کا نمائندہ ہے اس نے تو نیکی کی تلقین کرنی ہے، لیکن جو شیطان کا نمائندہ ہے اسے جرت نہیں کہ برائی کی تلقین کرے، الٹا ہٹ کے وہ بھی نیکی کی تلقین کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق